بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم کو 2-3 روز قبل میں نے عرض کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنا انتخابی منشور پیش کر دیا ہے، تو اس پہ کسی دن تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس مکمل منشور جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ منشور تو الحمدللہ یہ وہی ہے جو 70 میں جمعیت علماء پاکستان کے اکابرین نے، جس میں حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید محمود احمد رضوی غزالی اعظماء، یہ بزرگ سارے شریک تھے اور انہوں نے مل بیٹھ کے جمعیت علماء پاکستان کا منشور ترتیب دیا تھا۔ اہل سنت کی تمام تنظیموں کا منشور تقریباً کچھ چیزیں موجودہ حالات میں جو تبدیل ہوئی ہیں، کچھ ان کے بارے میں ذکر آیا ہے، باقی تقریباً اس کے اصل نکات وہی ہیں جو ہمارے منشور کے تھے۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں نے یہ منشور پریس کے سامنے بھی پیش کر دیا اور اخبارات کو بھی دے دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا تو دکھانے پہ تیار ہی نہیں ہے، اور پرنٹ میڈیا بھی مرضی کی خبریں لگاتا ہے جہاں سے لفافے ملتے ہیں۔ اب باقی جو دینی جماعتیں ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی ایک مکمل پالیسی ہے، وہ چل رہی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے چینل کے ذریعے یہ پورا منشور آپ کی سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ سب تک یہ پیغام گھر گھر پیغام پہنچ جائے۔ یہ پیغام منشور کا گھر گھر پہنچ جائے، لوگ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کس کا منشور جو ہے وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر ہے، اور اس کے حق میں فیصلہ کریں۔ شخصیات کو چھوڑ کے منشور دیکھیں۔ جو 4 دفعہ حکومت میں پارٹیاں رہیں وہ ابھی تک اپنا منشور پیش نہیں کر سکیں۔ 70 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی منشور پیش کمیٹی کیا منشور پیش، اس کمیٹی کے بنے ہوئے منشور نے پہلے بیڑا غرق کیا ہے، ملک کو ان حالات میں پہنچایا ہے، دھوکہ، جھوٹ، فریب، چور بازاری۔ تو الحمدللہ یہ منشور آپ سنیں گے اور اس پہ ضرور غور فرمائیں، توجہ دیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس اچھی تجاویز ہوں تو وہ آپ دیں لبیک والوں تک، وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گی۔ اس کے بنیادی نکات میں سے پہلا نقطہ یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عوام الناس کی خدمت کی جائے گی۔ آئین و دستور پاکستان کا عملی نفاذ یقینی بنایا جائے گا، قول و فعل کے تضاد سے دور رہ کر سچائی کو اپنایا جائے گا تاکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا جا سکے۔ آئین پاکستان کے مطابق وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کو حقیقی قانون ساز ادارے بنائیں گے۔ قانون سازی اسلام کی سربلندی، پاکستان کی ترقی، عوام کی خوشحالی کے لیے ہوگی۔ اسلام کی روح سے آئین پاکستان کے تحت اقلیتوں کو حاصل حقوق کا ہر طرح سے تحفظ کیا جائے گا۔ نیز پسماندہ علاقوں اور صوبوں کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے سرکاری اختیارات اور وسائل مرکز سے تدریجاً یونین کونسل تک منتقل کیے جائیں گے۔ نمبر 2، تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت اور دیگر مقدسات اسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو۔ نیز اس متعلق ضروری مواد تعلیمی اداروں میں شامل نصاب کروایا جائے گا تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو نت نئے فتنوں بالخصوص الحاد، بد مذہبیت اور قادیانیت کے شر سے بچایا جا سکے۔ نمبر 3، فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی بلا تاخیر ہر طرح سے معاونت کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو منظم کر کے عالمی اسلامی بلاک تشکیل دیا جائے گا تاکہ معاشی اور عسکری طور پر کمزور اسلامی ممالک اور مظلوم مسلمانوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نیز آزاد خارجہ پالیسی وضع کی جائے، دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تمام ممالک سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات مزید مضبوط اور بھارت کے ساتھ
عدم بالادستی کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری بھائیوں کی خواہشات کے مطابق حل کرانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی جائے گی۔ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حجاز مقدس اور قبلہ اول کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ نمبر 4، پاک فوج کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسلحہ سے لیس رکھنے میں غفلت نہیں برتی جائے گی۔ ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت اور ہر طرح کی دفاعی صلاحیتوں میں جدت اور اضافہ کے لیے کسی بھی طرح کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ اور نمبر 5، عدل و احتساب کا نظام دور فاروقی کو آئیڈیل بنا کر نافذ کیا جائے گا۔ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے مقامی پنچایتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ غریب شہریوں کو مفت وکیل فراہم کیے جائیں گے۔ تمام پاکستانیوں کو جلد حصول انصاف کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نیز عدل و انصاف میں تاخیر کو سنگین جرم قرار دیا جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی حدود و تعزیرات کے ذریعے اور قانون نافذ کرنے والے سیکورٹی اداروں کو آئین کے مطابق اختیارات دے کر امن و امان کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام اداروں سے سیاسی اثر و رسوخ کا مکمل خاتمہ اور فرنگی دور کے قوانین میں اصلاحات کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اخلاقی اور سماجی تاثر کو بہتر بنایا جائے گا۔ نیز اندرون ملک اسلام پاکستان دشمن سازشوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور دینی امور، سیاست، صحت، تعلیم، معاشرت اور دیگر تمام شعبہ جات میں بیرونی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نمبر 7، سودی نظام معیشت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اسلامی نظام معیشت بتدریج رائج کیا جائے گا۔ تمام بینکوں، اداروں، افراد پر سودی لین دین کی صورت میں سخت دفعات لگائی جائیں گی۔ اس معاملے پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی۔ نیز کاروبار کے خواہش مند افراد کو بلا سود آسان قسطوں پر قرضے دیے جائیں گے۔ نمبر 8، تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بتدریج خاتمہ کیا جائے گا۔ نیز اخراجات کو آمدن سے کم رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کو پوری طاقت سے روکا جائے گا۔ نیز خسارے میں چلنے والے اداروں کا مالی آڈٹ کر کے لٹیروں سے وصولی یقینی بناتے ہوئے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا اور نقصان پورا نہ ہونے کی صورت میں بتدریج نجکاری کر دی جائے گی اور اس سلسلے میں بیرونی سرمایہ کاری کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ نمبر 9، حکمران اور ہر شعبے کے با اختیار افراد کے لیے سادہ طرز زندگی کے قوانین بنائے جائیں گے۔ پروٹوکولز ختم کیے جائیں گے۔ تنخواہوں میں آسمان و زمین کا فرق ختم کیا جائے گا۔ غیر ضروری مراعات کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا۔ افسر شاہی کو آئین و قانون کے مطابق عوام کا خادم بنایا جائے گا۔ رشوت، سفارش، سیاسی مداخلت اور اقربا پروری کو سنگین جرائم کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ نیز با اختیار لوگوں کو کارکردگی کی جانچ اور مالیاتی احتساب کے لیے ایک آزاد ادارہ قائم کیا جائے گا جو کڑا احتساب اور فوری فیصلے کرے گا۔ نمبر 10، بنیادی ضروریات جیسے سستی بجلی، گیس، صاف پانی ہر شخص کو فراہم کرنا اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی اور بے گھر افراد کو رہائش فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں قابل عمل وسیع تر منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ نمبر 11، اعلیٰ معیار کے اسلامک اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی جائیں گی۔ فروغ تعلیم کے لیے بجٹ کا ایک معقول حصہ رکھا جائے گا۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں بامقصد دور حاضر کی ضروریات کے عین مطابق جدید اور یکساں نظام و نصاب رائج کیا جائے گا۔ حصول تعلیم ہر بچے کا حق ہوگا۔ خواتین کے لیے علیحدہ کالجز اور یونیورسٹی قائم کی جائیں گی۔ صاحب حیثیت افراد کے بچے مناسب فیس اور مستحق افراد کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ غیر سرکاری تعلیمی اداروں کی فیس سرکاری منظور شدہ معیار اور شرائط کے تحت مقرر کی جائے گی۔ نمبر 12، سرکاری ملازمت کے لیے تعلیمی قابلیت اور پیشہ وارانہ مہارت کو معیار بنایا جائے گا، جبکہ اقربا پروری، رشوت خوری
اور سیاسی مداخلت پر سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ نمبر 13، زراعت کے شعبہ پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اس شعبہ سے وابستہ افراد کے لیے نہری پانی مفت، جبکہ بجلی، کھاد، اعلیٰ قسم کے بیج، زرعی ادویات اور آلات زراعت انتہائی سستے کر دیے جائیں گے۔ کسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخوں کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ ان کی شب و روز کی محنت پر کسی مڈل مین کو ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا۔ نمبر 14، صنعتوں کے لیے مہنگی گیس، بجلی، ہوشربا ٹیکس ختم کر کے سستی ترین گیس و بجلی کم ٹیکس کا نظام دیں گے۔ سرکاری پالیسیاں تجارت و تاجر دوست ہوں گی۔ ہر شعبہ میں برآمدات بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں گی۔ نیز آئی ٹی کے شعبہ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کو آئی ٹی کی مفت تعلیم دی جائے گی۔ آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے آسان اور فوری قابل عمل پالیسی بنائی جائے گی تاکہ اس شعبے کو ہنرمند افراد کے ذریعے زر مبادلہ کے کثیر ذخائر پاکستان لائے جا سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری قوم کو صنعت و تجارت کی تمام انواع و اقسام کی تربیت فراہم کی جائے گی اور جدید علوم سے مزین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوان کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے باوقار ذاتی روزگار کے لیے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ 15 نمبر، آبی وسائل کے ذخیرہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے لیے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر فوری شروع کی جائے گی۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ بحری وسائل سے آمدن بڑھانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نیز فش فارمنگ اور کیٹل فارمنگ سے برآمدات بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ نمبر 16، پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے، جس کے لیے سالانہ بنیاد پر ٹینڈر سسٹم متعارف کرایا جائے گا، جس میں ملک بیرون ملک سے برابری کی بنیاد پر پیشکش لی جائیں گی۔ 17 نمبر، ٹیکس نظام میں فوری اصلاحات کی جائیں گی اور اس سے محکمہ جاتی رشوت ستانی، بلیک میلنگ اور ہراسانی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم کیا جائے گا۔ نظام زکوٰۃ و عشر کو فوری رائج کیا جائے گا۔ نیز اوقاف کے زیر انتظام مساجد و مزارات سے وصول آمدنی کو شرعی اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کے دینی مقاصد و مفادات میں صرف کیا جائے گا اور سالانہ و ماہانہ آمدن و خرچ کا مکمل حساب عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا۔ نیز خدمت خلق کے نجی اداروں کے مالی وسائل ملکی و عوامی مفاد کے مطابق خرچ کیے جائیں گے اور کسی بھی نجی ادارے کو وسائل کی بنیاد پر ملکی و ملی مفادات کو کچلنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ 18 نمبر، حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا جائے گا اور وراثت وغیرہ میں انہیں ان کا شرعی قانونی حق دلایا جائے گا۔ اس طرح خواتین پر ظلم و زیادتی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نمبر 19، گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، عوام الناس کی آمد و رفت کے مقامات، باغات و تفریحی مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں نچلی سطح پر موجود بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے گا۔ نمبر 20، 19 نمبر میں درمیان میں پڑھ تو گیا ہوں لیکن نمبر یاد نہیں رہا کہنا۔ 20 نمبر، حکومتی سطح پر شہروں، آبادیوں اور سڑکوں پلوں کی تعمیرات کا جامع پلان بنایا جائے گا۔ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں منصفانہ تقسیم اولین ترجیح ہوگی۔ نظام نکاس میں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ نیز سڑکوں اور گلیوں کی چوڑائی کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جائے گا تاکہ آمد و رفت میں وقت کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ 21 نمبر، صحت کے لیے بجٹ کا معقول حصہ رکھا جائے گا۔ نادار اور مستحق مریضوں کا مکمل علاج مفت ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ نیز نجی اسپتالوں کو معیار کے مطابق سرکار سے منظور شدہ فیس لینے کا پابند بنایا جائے گا۔ حفظان صحت کے اصولوں کو سختی سے نافذ کیا جائے گا
اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ پر سخت سزا دی جائے گی۔ نیز وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ شجرکاری کو سرکاری سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں و اداروں پر سخت قوانین کا اطلاق کیا جائے گا۔ 23 نمبر، عوام الناس کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک بااختیار وزارت قائم کی جائے گی تاکہ حکمت و دانائی کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیز مزارات، آستانوں، خانقاہوں سے ملحقہ مقامات پر کمیونٹی سینٹر قائم کیے جائیں گے جہاں لاچار افراد، بے سہارا خواتین، بیواؤں، یتیموں، معذوروں کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ نیز ان کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام یقینی بنایا جائے گا۔ نیز جیلوں میں موجود قیدیوں کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف ماہرین کی خدمات لے کر ہنرمند بنایا جائے گا۔ 24 نمبر، ذرائع ابلاغ کو دینی، ملکی و ملی مسائل کا حل پیش کرنے اور لوگوں کی فکری، اخلاقی اور عملی تربیت کا پابند بنایا جائے گا تاکہ انہیں فحاشی اور عریانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کو ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا۔ نیز ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے جن سے عوام الناس کو اسلامی تاریخ سے روشناس کروایا جا سکے۔ نیز انہیں ملکی ترقی و خوشحالی میں کردار ادا کرنے اور اقوام عالم میں ہونے والی تبدیلیوں، پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ 25 نمبر، ملک کے طول و عرض میں سیاحت کے شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی کاوشیں کی جائیں گی اور ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے حفاظت، سستی رہائش، معیاری کھانا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ 25 نکاتی منشور تحریک لبیک نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کرے ہم سب مل کے اسے بڑی تعداد میں کامیابی دلوائیں اب اپنے ووٹ کے ذریعے، تاکہ یہ منشور جو ہے یہ ملک کا مقدر بدلنے میں کام آئے اور اس کی قیادت، اس کے کارکنان مل کے پاکستان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک نظام جس کا ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا پاکستان بنتے ہوئے، وہ دینے اور وہ نافذ کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، سب سننے والوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی اور یہ پڑھنے والوں کو بھی اس کی ہمت اور استقامت اور توفیق عطا فرمائے۔